لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دی کی مدد سے تو ہم بھی کر رہے ہیں. مسجد تعمیر کرائی ہے, کنواں کھدوایا ہے, یتیم خانہ میں نے بنوایا ہے, غریب غربا کو سردی میں کمبل میں تقسیم کرتا ہوں, اتنے فقراء کے کھانے کا انتظام میں نے کیا ہے. ہمارے یہاں فرماتے تھے یہ سارے جتنے بھی اخراجات ہیں یہ دین کی نصرت نہیں ہے اور یہ اسلام کی نصرت نہیں ہے, یہ نصرت مسلمان کی ہے, یہ نصرت مسلمان کی ہے. مسلمان کی نصرت الگ ہے, اسلام کی نصرت الگ ہے. مسلمان کی نصرت اور مدد غیر مسلم بھی کر دیں گے اور کرتے ہیں. اللہ ان کو اس کا بدلہ دے دنیا میں, جو غیر مسلم مسلمانوں کے کام آتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دیں گے اور دے رہے ہیں. ہاں. لیکن اس کو دین کی مدد سمجھنا اور مال خرچ کر کے آدمی بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں نے فلاں خیر کے کام میں مال خرچ کر دیا ہے, کہ نہیں, مال کا خرچ کرنا یہ مسلمان کی نصرت ہے, اسلام کی نصرت نہیں ہے. اللہ جو مدد کریں گے مسلمان کی وہ دین کی مدد پر کریں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. یہ مدد جو ہم کر رہے ہیں مسلمان کی کر رہے ہیں, اسلام کی نہیں کر رہے. اسلام کی مدد کیا ہے یہ کو یاد رکھنا, اسلام کی مدد مال سے کبھی نہیں ہوئی. اسلام کی مدد مال سے نہ کبھی ہوئی نہ آئندہ کبھی ہوگی. اسلام ملک و مال سے نہ کبھی قائم ہوا ہے نہ آئندہ کبھی قائم ہوگا. اسلام کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اسلام کی نصرت یہ ہے, اسلام کی مدد یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے فرائض پر آ جائے. یہ اسلام کی نصرت ہے. رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین پر آئیں. اس کو اللہ نے قرآن میں نصرت کہا ہے. یہ سورہ یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, لوگ اس زمانے میں سمجھتے ہیں کہ نصرت اور فتح یہ ہے کہ ملک و مال آ جائے, غیروں پر قبضہ ہو جاوے, اس کو فتح سمجھتے ہیں. بلکہ فتح اور نصرت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو متحرک بنایا تھا, اس امت کو متحرک بنایا تھا. اپنے دین کو لے کر یہ امت حرکت میں رہے, کیونکہ اس امت کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے. جیسے پانی حرکت میں رہتا ہے, جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں ہریالی, وہاں باغات, وہاں کی فصلیں عمدہ ہوتی ہیں. دیکھو ملک شام کی زمین نہروں کی زمینیں ہیں, آپ جانتے ہیں جہاں جہاں سے نہر گزرتی ہے وہاں کے آس پاس کے علاقے سرسبز و شاداب ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ امت کی نقل و حرکت جاری پانی کی طرح ہے. جاری پانی پاک رہے گا, پاک کرے گا. کنویں کا پانی ناپاک ہوتا ہے, نہر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا. جہاں آپ پیشاب کریں وہیں آپ وضو کر سکتے ہیں نہر کے پانی پر. جو گندگی تھی بہہ گئی. پانی کا بہاؤ گندگی کو فوراً ختم کر دے گا. اس طرح اللہ کے راستے کی نقل و حرکت گناہوں سے پاک رکھے گی. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت گناہوں سے ایسا پاک رکھے گی جیسا جاری پانی پاک رہتا ہے. اور جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں سرسبزی, شادابی, اور وہاں کی زمین نرم ہوتی ہے, وہاں کی زمین نفع کی چیزیں اگاتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان دین کو حرکت میں آ جائے تو اللہ رب العزت وہ ساری غیبی نصرتیں دوبارہ نازل کرنی شروع کر دیں گے جو مسلمان کے دین کی نصرت کو چھوڑنے کی وجہ سے بند ہے. اس وقت مسلمان غیبی مدد سے محروم ہے, پکی بات ہے. یہ نصرت نہیں ہے کہ مسلمان قتل ہو, یہ نصرت نہیں ہے کہ مسلمان کا کمال لوٹا جائے, یہ نصرت نہیں ہے. ایک جگہ مسلمان مالدار ہیں, یہ نصرت نہیں ہے. ایک جگہ مسلمان فقر سے مر رہے ہیں, یہ نصرت نہیں ہے. نصرت کیا ہے؟ دیکھو میری بات یاد رکھنا, نصرت جب بھی آئی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بے اعتبار مجموعے کے آئی ہے, بے اعتبار مجموعے کے آئی ہے. جہاں جہاں تک علاقے مسلمانوں کے وہاں تک بارش ہوئی ہے. ایک بالشت بھی بارش اپنی زمین سے باہر نہیں تھی. صحابہ خود فرماتے ہیں, جی ہاں, جہاں جہاں تک مسلمانوں کی زمین ہے وہاں تک بارش ہوئی. اس کا یہ نصرت نہیں ہے کہ ایک طبقہ مسلمانوں کا مالدار ہے, ایک طبقہ مسلمانوں کا
فقر میں نہیں، یہ نصرت نہیں ہے. نصرت تو آئے گی بے اعتبار مجموعے کے. آپ دیکھیں حضرت جابر کے یہاں کھانا ہوا، سارے مسلمانوں نے کھانا کھایا. کھانا 2 آدمیوں کا تھا یا 3 آدمیوں کا تھا، اس سے زائد کے کھانے کی گنجائش نہیں تھی. یہ نصرت، یہ نصرتیں نقل و حرکت پر ہیں، کیونکہ تم اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ اس کا تصور اور اس دعوت کی محنت کی ذمہ داری کا ادا کرنا نقل و حرکت کے علاوہ ممکن نہیں ہے. ایک جماعت چلی دعوت دینے کے لیے، لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں علاقہ میں جا رہے ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ انہیں دعوت دینے سے کیا فائدہ ہے؟ اب تو اللہ نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا طے کر لیا ہے. دعوت دینے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. جماعت نے کہا کہ ہم ان کو دعوت دیں گے، ہمیں امید ہے کہ وہ ابھی طبقے پر آ جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں گے. اور دوسری وجہ یہ ہے ہمارے دعوت دینے کی کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے والے مانے جائیں گے. یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. ہم اس لیے جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں. اس زمانے میں تو لوگ اخبار میں ایک کالم دے کر دین کی باتوں کا سمجھتے ہیں ہم نے ذمہ داری ادا کر دی ہے. یہ نہیں، اس کو نہیں کہتے دعوت. دعوت تو نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانا، یہ دعوت ہے. اس کو دعوت کہتے ہیں. کہ عمل کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ، اس کو دعوت کہتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ڈالا تھا نقل و حرکت پر، وہ ڈالا کس لیے تھا؟ وہ اس لیے نہیں تھا کہ تم بات پہنچا کر آ جاؤ. وہ اس لیے ڈالا تھا نقل و حرکت پر کہ تم جہاں جاؤ وہاں والوں کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکالو. ان جاہلوں کو علماء حق سے جوڑو، ان جاہلوں کو علماء کے مجالس سے جوڑو، اور انہیں دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکالو اور انہیں عمل کے ماحول میں لا کر رکھو. بے شمار قصے ہیں، کہاں تک بیان کیے جاویں. سیرت بھری ہوئی ہے اس سے کہ صحابہ پھرتے اسی لیے تھے تاکہ جو جہاں ملے اس کو وہاں سے نکال کر اپنے ماحول میں لائیں. اور یہ بات حق ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں گے اللہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ ان کی دعوت پر لوگوں کے قلوب کو خیر کی طرف پلٹنے والے ہیں. آپ دیکھیے سفر ہجرت بڑے خطرے کا سفر تھا. اس سفر میں بھی آپ نے ڈاکوں کا راستے اختیار کیا، کیونکہ دعوت میں عمومیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ ان کو خود دعوت دیں. ڈاکو کون ڈاکو کو اچھی نظر سے دیکھے گا؟ کون ان سے ملنا چاہے گا؟ اور آپ نے مکہ مکرمہ سے نکلنے کے لیے اس خطرے کے وقت میں بالارادہ وہ راستہ پکڑا جس کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا تھا کہ اس میں ڈاکو ہیں. فرمایا ہمیں ڈاکوؤں سے ہی ملنا ہے، ان سے ملنے کے لیے راستے اختیار کیا ہے. سوچو تو صحیح ذرا دعوت کی اہمیت. ہم تو اپنی دکان پر آنے والے گاہک کو بھی دعوت نہ دیں، ہم تو گلی سے گزرتے ہیں بیسیوں سے ملاقات ہوتی ہے، کسی کو دعوت نہ دیں. جی ہاں، اور آپ ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے ایک خطرے کا سفر ہجرت کا، اس خطرے پر دوسرا خطرہ. کیوں بھائی آپ بتائیے، اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ اس راستے پر ڈاکو ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں تو کیا آپ اس راستے پر جائیں گے؟ بولو تو صحیح، نہیں جائیں گے، خطرہ ہے. آپ سے کہا گیا خطرہ ہے، فرمایا چلو اس راستے سے ہم ڈاکو کو دعوت دیں گے. آپ نے دونوں کو دعوت دی، دونوں ڈاکو اسلام میں داخل ہوئے، دونوں کو آپ نے مدینہ منورہ آنے کے لیے فرمایا. میں نے عرض کیا کہ اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس،
جو وعدہ اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت کا اللہ کے نبی کے لیے ہے، خدا کی قسم وہ وعدہ اس دعوت پر قیامت تک ہر امتی کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر یہ کہا دشمنوں کے پیروں کو کہ یا رسول اللہ یہ ہم تک پہنچ چکے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے، فرمایا نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ عجیب بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا فرعون نے، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ، جی ہاں، دیکھیں نا قرآن میں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میرے ساتھ میرا رب ہے، آپ فرما رہے نہیں، دو باتیں فرمائی، گھبراؤ مت، لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معیت کا جو وعدہ نبی کے ساتھ ہے وہی وعدہ امتی کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت کا، اللہ کے ساتھ ہونے کا جو وعدہ نبی کے ساتھ ہے وہ وعدہ امتی کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف اس امت کا مسئلہ اجتماعی انفرادی نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے علماء نے، سنو عجیب بات ہے، یہ لکھا ہے علماء نے کہ جو آدمی اپنی ذات سے، اپنی ذات کی اصلاح کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، اپنی نماز، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، اپنی عبادت، حج اور زکوٰۃ اور عمرہ اور اعمال، سب کچھ اپنی ذات سے پورا کر رہا ہے، اپنے نفس کی اصلاح میں پوری قوت لگا رہا ہے، لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے، علماء نے لکھا ہے اس کا ایمان کامل ہوگا نہیں۔ سوچو تو صحیح، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے اسی طرح کہ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے، دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا ہے عبادت پر، نماز پر، ذکر و تلاوت پر اور پورے دین پر آمادہ نہیں کرتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس اپنی اصلاح کی کوشش میں لگنے والے کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک دوسروں کو آمادہ نہ کرے۔ اور آمادہ کرنا، وہی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آمادہ کرنا یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کتابوں کے اندر علم لکھا ہوا ہے یہاں سے پڑھ لو، نہیں، کتابوں کا علم، کتاب میں لکھنا امر معروف نہیں ہے، منکرات کی کتاب میں لکھنا نہی منکر نہیں ہے۔ یہ اس زمانے میں مسلمان کو دھوکہ لگا ہے کہ اوامر نواہی کتابوں میں لکھ دو تاکہ آپ اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں، نہیں، کتاب میں اوامر کا لکھنا امر معروف نہیں ہے، اور کتاب میں منکرات کو لکھنا یہ منکرات کا علم ہے، یہ منکرات کی سے روکنے کی محنت نہیں ہے، یہ معروفات کا علم ہے، یہ معروفات میں لانے کی محنت نہیں ہے۔ معروفات، منکرات اگر لکھے ہیں کتابوں کے اندر تو یہ اوامر نواہی کا علم ہے، یہ اسے روکنے کی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کے احکام لانے کی محنت نہیں ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر عمل کی طرف لانا، یہ اصل دعوت ہے، اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، یہ بس سب کے ذہن میں رہے۔ تبلیغ اور دعوت کا موضوع ہی پھرنا ہے۔ ہم اس لیے عرض کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جمع ہونے کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے۔ الصلاۃ جامعہ، اس کا اعلان ہوتا تھا، صحابہ جمع کیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ادھر والے سامنے کے رخ پر چلے جائیں فلاں فلاں ملک میں، ادھر والے اس رخ پر چلے جائیں فلاں فلاں ملک میں، ادھر والے ادھر چلے جائیں فلاں فلاں ملک میں۔ جی ہاں، یہ جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے۔ ہمارے اجتماعات کا مقصد صرف بات کر لینا اور چند کچھ وقت کے لیے جمع ہو جانا نہیں ہے، ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ مسئلہ ساری امت کا ہے، مسئلہ ساری امت کا ہے، ساری انسانیت کا ہے۔ پیر کے انگوٹھے میں اگر زخم ہے، آپ بتائیے، آپ پیر کے انگوٹھے کے زخم کے آدمی کو کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہیں،
فلاں صاحب بیمار ہے، حالانکہ زخم کہاں ہے؟ زخم پیر کے انگوٹھے میں ہے، صرف پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، پورا بدن صحت یاب ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہے۔ عجیب بات ہے، جب حدیث میں فرما دیا کہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہندوستان میں تو بہت دین ہے، کافی ہے، فلاں ملک میں بے دینی ہے تو اس ملک کی ہے، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہے؟ یہ کہنا چاہیے انگوٹھا بیمار ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس ایک انگوٹھے کی بیماری پورے بدن کی بیماری سمجھی جاتی ہے، حدیث میں ہے کہ پورا بدن بے چین ہے انگوٹھے کے زخم کی وجہ سے۔ ایسے ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں رہنے والا ہر مسلمان، صوبے میں رہنے والا ہر مسلمان، اس علاقے میں رہنے والا ہر مسلمان سارے عالم کے لیے بے چین ہو کہ اگر امریکہ میں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہندوستان کا مسلمان اس کے لیے بے چین ہو۔ یہ نہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، پیر کے زخم کا انگوٹھا پیر کا نہیں ہے، یہ پورے بدن کا زخم ہے۔ بخار پورے بدن کو ہے، ایک زخم کی وجہ سے۔ اگر مسلمان کی بے دینی سے متاثر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کو فالج پڑ گیا ہے، کیونکہ جب فالج پڑ جاتا ہے کسی پر تو اس کے پیر میں کیل چبھے، یا اس کے آپ دیکھیں گے جب فالج ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر ان کے پیر میں کوئی چابی یا کوئی کیل چبھا کے دیکھتے ہیں، اگر پیر ہلے اور مریض پورا بدن اس کا ہل جائے اور مریض کو تکلیف محسوس ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں الحمدللہ آپ کا مریض خطرے سے باہر ہے، اٹیک ہوا ہے اس کو، لیکن ایسا نہیں ہے، فالج کا اثر نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں نا، کیوں بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو برین ہیمریج ہو جائے یا دماغ کی رگ پھٹ جائے، بلڈ پریشر سے ہو جاتا ہے عام طور سے، پہلا کام کیا کرتے ہیں ڈاکٹر بتاؤ؟ پیر میں سوئی چبھائیں گے۔ جی ہاں، سر میں نہیں، سر سے دور پیر میں۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیر کا تعلق دماغ سے رہا یا نہیں رہا۔ جی ہاں، دماغ کی رگ کو پیر میں جا کے چیک کرتے ہیں، تو جیسے ہی کیل چبھائی پیر میں پورا بدن ہل گیا۔ کیوں نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کیا کہے گا؟ الحمدللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اگر ساری دنیا کی بے دینی کے لیے مسلمان بے چین ہے اور وہاں دین کا نقصان ہو فلاں ملک میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پیر کے اندر کیل اگر چبھے اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے لیے بے چین ہو جائیں، تم کہا جائے گا کہ ہاں اس کے پیر کا تعلق اس کے جسم سے ہے اور اس کے تمہارا یہ آدمی خطرے سے باہر ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان خطرے سے باہر ہے اگر مسلمان کی بے دینی سے متاثر ہے، اور اگر یہ پیر میں کیل چبھانے سے یہ مریض نہیں ہلتا ہے اور یہ مریض کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، تو پھر یہ مریض بس پھر جیسی زندگی گزرتی ہے فالج والوں کی، آپ جانتے ہیں یہ زندگی گزرتی ہے فالج والوں کی، آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی موت برابر ہوتی ہے، ان کی موت و حیات برابر ہوتی ہے۔ 20 سال 30 سال موت کا انتظار کرتے ہیں بستر پر پڑھ کے فالج والے۔ دیکھیے میں مثال دے رہا ہوں، اور یہ مثال اس سے زیادہ فٹ کوئی مثال نہیں ہو سکتی اس امت کی نقل و حرکت اور اس امت کے پورا ایک جسم ہونے پر۔ اس چیز کو سامنے رکھو، تبلیغ کا مقصد صرف کلمہ نماز کو صحیح کر لینا نہیں ہے، تبلیغ کوئی چلتا پھرتا مدرسہ نہیں ہے کہ اسے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں، پڑھ کر فارغ ہو جائیں، بلکہ پورے دین کو پورے عالم میں قائم رکھنے کی ایک مسلسل محنت ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے اگر ہر سال 4 مہینے ہر ایمان والا اگر ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے کے خروج کے لیے فارغ نہ کرے تو مولانا صاحب فرماتے تھے یہ ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی آیت کی بنیاد پر حضرت نے فرمایا ہے، جس میں فرمایا ہے
کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس آیت کے ذیل میں حضرت کا یہ فرمانا ہے کہ جب تک ہر مومن، ہر مسلمان 4 مہینے سالانہ، ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنا معمول نہ بنائے، یہ ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا. اور اسی کے دلیل پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے، ترجمان السنہ کی 2 جلد میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اپنی ذات کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا ہے تو ایمان کامل نہیں ہوگا. ایمان کی تکمیل دعوت سے ہے، ایمان کی تکمیل دعوت سے ہے. اور دعوت کا طریقہ جو میں نے عرض کر دیا ہے کہ خود چل کر جا کر دوسروں کو دعوت دینا. آپ دیکھیے نا صحابہ کا عمل، گشت ہو رہا ہے مسجد سے باہر، قم بنا نؤمن ساعتن، اجلس بنا نؤمن ساعتن، تعال بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ بیٹھو. کیا ہے یہ سب؟ یہی تو ہے وہ جس کو صحابہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، پورے مجمع نے اس طرح ہمت سے اور دھیان سے اور عظمت سے اور یکسوئی کے ساتھ بات سنی ہے. میں نے ایسا جمع ہوا مجمع